بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو شیطان نے خدا سے درخواست کی کہ الہی تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا ہے، اب اتنا کر کہ مجھے آدم کی اولاد پر پوری قدرت اور قابو دے دے تاکہ انہیں میں گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تو ان پر قابو یافتہ ہے اور میں نے تجھے ان پر قدرت دے دی۔ تو کہنے لگا کہ الہی کچھ اور زیادہ کر، تو فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے، یعنی تو ان کے مال معصیت میں خرچ کروا سکے گا۔ تو کہنے لگا کہ کچھ اور زیادہ کر، تو فرمایا کہ جا، ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی تو نے شیطان کو مجھ پر پورا مسلط اور عام غلبہ دے دیا ہے، تو میں بجز تیری پناہ کے اس کے مکر و فریب سے کیسے بچوں گا؟ تو فرمایا کہ آدم، تمہارے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا جو اسے شیطانی وسائس سے بچائے گا۔ عرض کیا کہ الہی اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا۔ عرض کیا کہ الہی کچھ اور زیادہ کر۔ تو فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح باقی رہے گی۔ عرض کیا کہ الہی کچھ اور زیادہ کر۔ تو فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی بس مجھے یہ کافی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان کی یہ دعا و درخواست اس لیے قبول کر لی گئی تاکہ اللہ کے نیک بندوں اور سچے بندوں کا خدا سے جو تعلق اور جذبہ محبت ہے اور نیک کام کرنے کی ان کے دلوں میں جو تڑپ ہے، اس کے اظہار کا انہیں موقع مل سکے۔ اگر شیطان کو بندوں پر قدرت نہ دی جاتی اور وہ ان کے مال جان میں تصرف کرنے کا مجاز نہ ہوتا تو پھر نیکی نہ رہتی، بغیر قصب سعی کے حاصل شدہ ایک نظری چیز رہ جاتی۔ نیکی کو نیکی بنانے کے لیے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ سعید فطرت انسان شیطان سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور خدا سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کا مظاہرہ کرے۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ رات کو مسلح ہو کر چور نکلتے ہیں تو ہم اپنے مال جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور دروازوں کو خوب تالے لگاتے ہیں اور ایک آدمی پہرا کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر جاگتا اور جگاتا رہتا ہے اور جاگتے رہیوں کی آواز سناتا رہتا ہے تاکہ چور گھر میں نہ گھس آئے۔ یوں ہی شیطان ایک چور اور مسلح چور ہے، خدا نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کے نیک بندے خواب غفلت سے بیدار رہے
اور اپنے دلوں پر ذکر حق کے مضبوط تالے لگا لے، اور چور سے ہر وقت چوکنے رہے، اور شریعت کے پہرے دار مولوی کی اس آواز کو سنتے رہے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ جو لوگ پہرے دار ہی کی آواز پر کان نہ دھرے بلکہ پہرے دار ہی کو ایک غیر ضروری فرد قرار دے، ظاہر ہے کہ وہ یا تو بے وقوف، ناعاقبت اندیش اور بد نصیب ہے، یا پھر چور کے ساتھی ہے جو نہیں چاہتے کہ لوگ جاگتے رہے اور چور اپنا کام نہ کر سکے۔ دانا لوگ پہرے دار کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے شیطان چور کے ہاتھوں لٹے۔ بندے اس کے چور سے بچنے کی ذرا سی بھی کوشش کرے تو وہ خوش ہوتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب دیتا ہے، اور بندہ خواب غفلت سے جس وقت بھی بیدار ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرتے وقت بھی اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو خدا تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن جو سوتے سوتے ہی ہمیشہ کے لیے سو جائے، سمجھ لیجئے اس کی قسمت سو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔